بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتون حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظلم کا انجام خوفناک ہوا کرتا ہے، تباہی اور بربادی ہوا کرتا ہے۔ فرعون اس کے حواریوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ آج ہم جو آیت مبارکہ پڑھیں گے اس کا موضوع یہی ہے کہ فرعون اور اس کے حواریوں کا عبرتناک انجام۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ثم أغرقنا الآخرين ثم أغرقنا الآخرين۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 19واں، سورہ مبارکہ کا نام الشعراء اور آیت مبارکہ ہے 66۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ثم پھر اغرقنا، ہم نے غرق کر دیا، ڈبو دیا، الآخرین، سب دوسروں کو۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، پھر ہم نے سب دوسروں کو ڈبو دیا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حوالے سے جو بنیادی بات ہے وہ یہی کہ فرعون اور اس کے حواری سارے کے سارے پانی کے اندر ڈوب گئے، غرق ہو گئے، ان میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکا۔ پھر اس حوالے سے ایک روایت جو کہ امام ابن ابی حاتم نے اپنی سند کے ساتھ نقل کی ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر رات کو نکلے، فرعون کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ ایک بھیڑ ذبح کرو، ذبح کر دی گئی۔ تو اس نے کہا کہ اس وقت تک جب تک میں اس بھیڑ سے فارغ ہوتا ہوں تب تک 6,00,000 قبطی جمع ہونا چاہیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، یہاں تک کہ سامنے سمندر آ گیا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، انفرق، راستہ دو۔ سمندر سے آواز آئی، الی قد استکبرت یا موسیٰ، اے موسیٰ، آپ کے یہ الفاظ تکبر کے آئینہ دار ہیں۔ کیا آج تک میں آدم کی اولاد میں سے کسی کے لیے میں نے راستہ دیا ہے جو میں تمہیں راستہ دے دوں؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی گھڑ سوار تھا، تو اس آدمی نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کو کدھر آنے کا حکم دیا گیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہیں آنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس آدمی نے اپنا گھوڑا سمندر میں ڈالا اور وہ تیرتا ہوا پار چلا گیا۔ تو اس آدمی نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، دیکھیے میرا گھوڑا پانی کے اندر تیر رہا ہے جبکہ عام طور پر تیرتا نہیں۔ تو فرمایا، آپ جھوٹے نہیں ہیں۔ تو رب کائنات نے پھر اس موقع پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ آپ اپنی لاٹھی اس پر مارے۔ تو اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن جو چیز یہاں پر سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے نکلے تو پیچھے فرعون بھی یہ سمجھ کر کے راستہ بن چکا ہے سمندر سے، پیچھے پیچھے اپنے لشکریوں سمیت، اپنے ساتھیوں سمیت، اپنے حواریوں سمیت سمندر میں داخل ہوا، لیکن رب کائنات کے حکم سے سمندر اپنی اصل پر آ گیا اور فرعون اور اس کے سارے حواری غرق ہو گئے۔ یہاں پر واحد تفسیر میں ایک اور بات لکھی ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ فرعون جب سمندر کے کنارے پہنچا تو دیکھا کہ ہوا بہت تیز چل رہی ہے،
اور سمندر کی موجیں پہاڑوں کی طرح اچھل رہی ہیں۔ تو اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے جبریل امین کو بھیجا تو وہ انسانی شکل میں فرعون کے سامنے سمندر میں داخل ہو گئے۔ تو جب فرعون نے دیکھا کہ ایک آدمی سمندر میں داخل ہو چکا ہے تو وہ بھی پیچھے پیچھے داخل ہو گیا، اور ظاہر بات ہے جو 12 رستے بنی اسرائیل کے لیے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دیگر ساتھیوں کے لیے بنے تھے، وہ راستے ان کے بھی کام آئے۔ تو فرعون نے کہا کہ یہ تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہو گئی، وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ اور اس موقع پر جب یہ غرق ہونے لگا ہے تو اس وقت اس نے ایمان کا اظہار کرنا چاہا، لیکن اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے اس وقت کی گئی توبہ اس کی قبول نہیں کی۔ قرآن مجید دوسرے مقام پر اس موضوع پر ہماری رہنمائی کرتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، کہ ان لوگوں کی توبہ رب کائنات قبول نہیں فرماتے جو گناہ کے راستے پر چلتے رہتے ہیں یہاں تک کہ موت کا وقت آتا ہے، موت سامنے نظر آتی ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں میں اب توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت کی گئی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو فرعون اور اس کے تمام حواری غرق ہو گئے، لیکن اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے فرعون کے تمام حواریوں کو تو غرق ہی نہیں کیا بلکہ سمندری مخلوق کی خوراک بھی بنا دیا، لیکن فرعون کی لاش کو رب کائنات نے قیامت تک کے لیے محفوظ کرنے کے لیے باہر پھینک دیا۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ اس لاش کا باقاعدہ طور پر معائنہ کیا گیا ہے، اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ لاش واقعی ہزاروں سال پرانی ہے اور ابھی اس کے مستقبل قریب میں خراب ہونے کے امکانات نہیں ہیں۔ رب کائنات فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، یہ سورہ یونس کی 92ویں آیت مبارکہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ آج ہم تمہارے بدن کو نجات عطا فرما دیں گے تاکہ تم پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے ایک نشانی بن جاؤ۔ اور رب کائنات نے تب تک سمندر کو اس کی اپنی اصل پر لوٹنے کا حکم نہیں دیا تھا جب تک فرعون اور اس کے تمام حواری سمندر میں داخل نہیں ہو گئے۔ اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے باقاعدہ ثابت ہے کہ یہ 10 محرم کا دن تھا، یوم عاشوراء، اور یہی وجہ ہے کہ یہودی یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ عاشوراء عشرہ سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اور آپ نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا یہ کیا؟ فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے حواریوں سے نجات عطا فرمائی تھی۔ تو فرمایا ہمارا حق سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر یہودیوں کی نسبت زیادہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان بقیت لأصومن التاسع، اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال 9 کا روزہ رکھوں گا۔ بعض اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ 10 کا روزہ منسوخ ہو چکا ہے، لیکن یہ بات درست نہیں، اس لیے کہ عاشوراء عشرہ سے ہے اور عشرہ کا معنی 10 ہوتا ہے، اور اگر 10 نہیں تو پھر عاشوراء کیسا؟ تو یہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی طرف سے فرعون اس کے حواریوں کا خوفناک انجام تھا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا قرآن مجید کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔